الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وقال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم حاضرین سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے بے انتہا حمد و ثنا ہے جو سارے عالم کا رب ہے، خالق کائنات ہے، مالک انس و جاں ہے، رب العالمین ہے، صحت اور تندرستی کا اور ہر شے کا دینے والا وہ رب العالمین ہے. اور آقا و مولا محبوب خدا سرور انبیاء خاتم النبیین والمرسلین سیاح لامکان راحت قلب و سینہ پر بے انتہا درود و سلام کے بعد، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، ذریعے سے، توسل سے اپنے بندوں کو حکم دے رہا ہے کہ عدل کریں. یأمر بالعدل والاحسان. اللہ تعالیٰ جس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہے وہ بہت اہم مسئلہ ہے، اور اسی پر سارے قوموں کا عروج و زوال ہے. ترقی بھی اسی میں ہے، بربادی بھی اسی میں ہے، خیر اسی میں ہے، شر بھی اسی میں ہے. جو اللہ نے فرمایا کہ میرے وسلم آپ فرما دیجئے، اللہ حکم دیتا ہے کہ یأمر بالعدل. اللہ تعالیٰ عدل کرنے کا حکم دیتا ہے، والاحسان، حسن سلوک کا حکم دیتا ہے. جب اگر ہم عدل نہیں کریں گے، حسن سلوک نہیں کریں گے، تو اس کے نتائج یہ ہوتے ہیں کہ جس کے ساتھ جہاں عدل نہ ہو وہاں پر ناانصافی ہوتی ہے، جہاں پر حسن سلوک نہ ہو وہاں پر شر پسندی ہوتی ہے. تو اس کا برخلاف اللہ نے جب عدل اور احسان کا حکم فرمایا تو اس کا برعکس کیا ہوتا ہے؟ ظلم ہوتا ہے، انانیت ہوتی ہے، جھوٹی شہرت ہوتی ہے، مفاد پرستی ہوتی ہے. اللہ نے دو ہی باتیں فرمائیں کہ یأمر بالعدل والاحسان. عدل کیسا کرے؟ عدل کے معنی ہے انصاف کرنا. تو اللہ رب العالمین کا پیغام سرور انبیاء کی زندگی ہمارے سامنے ہے، صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے، تابعی، تبع تابعی، اولیاء اللہ، بزرگان دین، علماء حق کی زندگی ہمارے سامنے ہے. تو اب ہمیں سب سے پہلے اللہ اس کے رسول سے محبت کرنا چاہیے. اس کی محبت کی بنیاد پر عدل کرنے میں آسانی ہوگی. اگر آپ مفاد پرست ہیں، کسی کو آپ اللہ کو راضی کرنا نہیں چاہتے ہیں، سرور ان کو راضی کرنا، خوش کرنا نہیں چاہتے ہیں، جن کی آپ جی حضوری میں لگے ہیں آپ ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ کی آپ کے اوپر لعنت ہے. کیونکہ عدل و انصاف کا دامن اگر آپ تھام لیتے تو عدل و انصاف کا معاملہ کب ہے؟ اللہ اس کے رسول کی سچی محبت آنے کے بعد عدل و انصاف کا معاملہ بڑا آسان ہو جاتا ہے. ورنہ آدمی اب آج کل یہ معاملہ چل رہا ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ بھائی اللہ سے ڈرو، تم بہت آئے بولنے والے، تم پہلے ڈرو، تو ایسا معاملہ ہو گیا. اتنے جہالت والی زندگی ہو گئی. یعنی ایسا ہو چکا ہے کہ ہمارے مذہب اسلام میں جتنی اچھائیاں تھیں وہ ساری اغیار لے کے چلے گئے، دوسرے مذاہب والے لے لیے، اور ہم وہ اپنے معاملے میں عدل انصاف کریں گے. لیکن یہ مسلمان کبھی بھی اپنے معاملے میں انصاف کا ساتھ نہیں دیتا، انصاف کا دامن نہیں تھامتا، عدل کا دامن نہیں تھا. مسلمان ہے، لیکن اگر ہم دوسرے مذاہب میں غور کریں گے،
ان کے آپسی ذاتی معاملات میں غور کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ان کے پاس وہ ایک دوسرے کی بہت زیادہ جو ہے عدل و انصاف کا معاملہ کرتے ہیں، اور جتنے ان کے حق کا معاملہ ہے وہ سارا کا سارا وہ اپنے درمیان میں اس کو ہمیشہ باقی رکھتے ہیں، ایک سوائے مسلمان کے۔ اللہ والوں کو چھوڑ کر کم و بیش 100% اگر مسلمان ہے تو اس میں سے ایک 10%، 5% اللہ والے ہوں گے، جن کے طفیل میں اب یہ سارے اللہ تعالیٰ اپنے جلال کو جو ہے ہمیں بچا کر رکھا ہے ان کے وسیلے سے۔ ورنہ جتنے بھی 90% مسلمان ہیں سب اپنے ذاتی مسائل میں ہی جو ہم ایک دوسرے کی حق تلفی کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم باقی رکھے ہیں۔ ہاں، عدل انصاف کا دامن ہمارے اندر نہیں ہے۔ انصاف کرنے کا معاملہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ انصاف کیسا کرتے ہیں؟ عدل کیسا کریں گے؟ حق تلفی کیا ہوتی ہے، عدل کیا ہوتا ہے، ظلم کیا ہوتا ہے، انصاف کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے ذریعے سے توسل سے امت کو پہنچا دیا، پیغام دے دیا۔ عدل کیسا کیا جائے، انصاف کیسا کیا جائے، خلفاء راشدین کی زندگی ہمارے سامنے ہے، ابوبکر صدیق خلیفہ اول کی زندگی، خلیفہ دوم کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے۔ ان کی زندگی کا ایک لمحہ ہمارے لیے جو ہے عدل و انصاف کا پیغام دیتا ہے۔ خلیفہ دوم عمر فاروق زندگی اپنے دور خلافت میں آپ گشت پر نکلے، اور یہ سوچ کر، اور آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ گشت پر نکلتے اور اپنے آپ کو چھپا کر تاکہ لوگ نہ پہچانے، رات کے اندھیرے میں آپ اپنی اللہ کے بندوں کی جو ہے درد اور تکلیف کو محسوس کرتے۔ خلفاء راشدین کی زندگی بتا رہا ہوں میں، عدل و انصاف کا معاملہ ہم اگر کہتے ہیں تو ہمیں خود اپنی زندگی میں سوچنا چاہیے کہ میرے مولا 24 گھنٹوں میں مجھ سے کس کی حق تلفی ہوئی ہے، کس معاملے میں میں نے ناانصافی کا دامن تھاما ہے۔ میرے مولا مجھے ہدایت دے تاکہ میں اپنے عیبوں کے، اپنے خامیوں کو تلاش کر سکوں۔ یہ ہے مومنوں والا عمل۔ لیکن اگر کوئی انجان بنتا ہے تو پھر اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر۔ یہ ریاکاری اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگر کوئی ریاکار ہے لیکن کسی کی حق تلفی کرتا ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی والا سلوک باقی رکھتا ہے، عدل کا دامن نہیں تھامتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس کی عبادت کا کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ظالم ہو کر عبادت کرتا ہے تو پھر ساری عبادت کا ثواب روز قیامت میں اللہ تعالیٰ مظلوم کے نام اعمال میں ڈالنے والا ہے۔ یہ سوچ کر عبادت کریں، اس کے بعد ظلم سے باز آنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم عبادت کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن اب ہم ظالم ہیں، تو پھر بڑی افسوس کی بات ہے کہ اگر ہم عبادت بھی کرتے ہیں تو پھر ہماری عبادت رائگاں ہے، کیونکہ ہم ظالم ہیں۔ کہاں کہاں ہمارا ظلم روا ہو رہا ہوگا، کتنے لوگ ہماری ناانصافی، کتنے لوگ مظلوم ہو چکے ہوں گے، کس کی ہم حق تلفی کی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنا ہے، کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم نے اپنی زندگی میں بتایا کہ آپ رات کے اندھیروں میں باہر نکلا کرتے۔ ایک مرتبہ آپ نے باہر نکلا اور رات کے اندھیرے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آخر کس کی حق تلفی ہو رہی ہے۔ قیامت کے دن اللہ عمر سے پوچھے گا۔ اللہ اکبر۔ خلیفہ دوم کی بات بتا رہا ہوں میں، جو عشر مبشرہ میں ہیں، اور آپ کا مقام و مرتبہ اعلیٰ ورفع ہے، بغیر حساب کتاب کے آقا نے فرمایا آپ جنتی ہیں۔ جن کو سرور انبیاء نے جنتی کی خوشخبری سنا ڈالی، تو وہ شخص کو تو چاہیے تھا کہ مسکرانا چاہیے تھا، زندگی پر خوش ہونا چاہیے تھا، اپنے اس جو ہے خوشحالی پر فخر کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے اتنی بڑی خوشخبری کے بعد بھی کبھی آپ نے مسکرایا نہیں، ساری زندگی روتے رہے۔ مولا مجھے معاف کر دے، میں گناہ گار ہوں، مجھے ہدایت دے، نیک توفیق دے۔ نیک ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، جنتی ہیں، لیکن اللہ کو کیا ادا پسند ہے کہ بندہ ہمیشہ اللہ کے جلال سے ڈرتا رہے، اپنا محاسبہ کرتا رہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا رہے، روتا رہے کہ میرے مولا کہیں کچھ خطا ہو گئی تو مجھے معاف کر دے، اور کہتے کہ مولا میری اس خلافت میں اگر کسی کے چھوٹے سے انسان کی جانور کے ساتھ زیادہ بھی اگر ناانصافی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حق تلفی پر مجھے روز قیامت میں عمر کو پکڑے گا۔ اور اسی بات سے آپ رویا کرتے تھے۔ نکلے رات میں، دیکھا ایک گھر سے آواز آ رہی ہے، اور ایک ماں اور بیٹی کی گفتگو چل رہی ہے۔
تو امیر المومنین رک گئے، اندھیرا ہے، کوئی روشنی نہیں ہے، ترقی یافتہ دور میں جو روشنیاں چل رہی ہیں، چراغوں کا دور ہے، رات کی چاندنی ہے، کبھی بادل ہو تو وہ چاندنی بھی ختم ہو جاتی ہے، ایسے سارے مسائل سے گزر رہے ہیں، امیر المومنین ہیں، وقت کے گورنر ہیں، ہزاروں میل آپ کی حکومت ہے، وہ بادشاہ وقت ہے، اور آپ نکلے ہیں خوف خدا کی وجہ سے اور آقا کے محبت میں نکلے ہیں، اس بات سے نکلے ہیں کہ اگر میری اس خلافت میں کوئی ایک شخص بھی اگر بھوکا مرتا ہے تو اس کی حق تلفی کا جو مواخذہ ہے اللہ روز قیامت عمر سے کرے گا۔ یہ سوچ بتا رہا ہوں میں ایک امیر المومنین ہو کر، اور ہم سے نہ جانے کتنے ایسے حق تلفیاں ہوتی ہیں، کتنی حق تلفیاں ہو رہی ہیں ہم سے، ہم غور کریں بیٹھ کر، یہ نہ سوچیں کہ نہیں اگر آپ انجان بنیں گے تو کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ رب العالمین مہلت دیتا ہے، پھر ایسی گرفت پکڑتا ہے، ایسی گرفت کرتا ہے کہ خدا کی قسم پھر تمہارا بچنا ناممکن ہے، مشکل ہے۔ تو آپ نکلے، دو ماں بیٹی کی گفتگو چل رہی ہے، بیٹی کہتی ہے، ماں سے مخاطب ہے، کہتی ہے اماں جان امیر المومنین کو ہماری کوئی پرواہ نہیں، قربان ہو جائے۔ وہ وقت ایسا ہے کہ جب امیر المومنین کے آنکھ سے آنسو نکل گئے، خوف خدا طاری ہوا، سوچنے لگے کہ میرے مولا اگر روز قیامت میں اگر تو مجھے پوچھ لے گا کہ تیری رعایا میں جو ہے کچھ لوگ پریشان ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اس کی تو نے ضرورت کا خیال نہیں رکھا، اگر اللہ تعالیٰ پوچھے، میں یہ پیغام ان کی زندگی کے ذریعے سے ساری امت کو دینا چاہتا ہوں۔ ان کا خوف خدا، ان کی سوچ بتا رہا ہوں میں کہ آپ نے سوچا کہ میرے مولا قیامت کے دن تو مجھ سے پوچھے گا کہ تیری حکومت میں، خلافت میں جو ماں ہے اس کے ساتھ بیٹی ہے، اور وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمارے امیر المومنین کو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے، ہماری کوئی ضرورت کا خیال نہیں ہے، ہماری کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ آپ سیدھا بیت المال جاتے ہیں، بیت المال جا کر، بیت المال کسے کہتے ہیں؟ جہاں پر قوم کا پیسہ رکھا ہو، جہاں پر قوم کا پیسہ، کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی بیت المال، جہاں پر قوم کا پیسہ رکھا جائے اس کو بیت المال کہتے ہیں، اور اس پر امیر المومنین کا بھی اس کے اوپر حق نہیں ہے اپنی ذات پر خرچہ کرنے کے لیے، کیونکہ قوم کا پیسہ ہے۔ تو خلفائے راشدین نے اس کو اپنے لیے، اپنے شوق سے اس کو استعمال کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ الگ مسئلہ ہے، بیان کروں گا۔ تو آپ چلے گئے بیت المال، آپ کے جو خزانچی ہیں وہاں پر آپ چلے گئے، کہا کہ مجھے چاول جو آٹا ہوتا ہے، آٹے کا تھیلا مانگا گیا۔ تو جب آپ نے اٹھایا تو فوراً خزانچی نے کہا امیر المومنین مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو آپ نے کہا یہاں تو تم میرا بوجھ اٹھا لو گے، قیامت میں کیسے اٹھاؤ گے؟ اللہ کی بارگاہ میں کیسا اٹھاؤ گے؟ قربان ہو جائے۔ ان کی زندگیاں ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کا ایک بہترین سنہرا موقع دیتی ہیں کہ خلفاء کی زندگی جب ہمارے سامنے ہے تو پھر اب ہمیں کسی حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ان سے بڑی کوئی حدیث نہیں ہے، خلفاء کی زندگی سے بہتر کوئی حدیث نہیں ہے، ان کی زندگیاں ہی ہمارے لیے حدیث ہے، آقا کا فرمان ان کی زندگیاں ہیں، آقا کا اٹھنا بیٹھنا ان کی زندگیاں ہیں، یہ سارا ان کا سیرت صحابہ، سیرت خلفاء مکمل آقا کا آئینہ ہے، مکمل آقا کا آئینہ ہے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ روز قیامت میں پھر میرا بوجھ کیسے اٹھائیں گے؟ لہٰذا قیامت میں جو بوجھ اٹھانا ہے مجھے ابھی اٹھا لینے دو، قربان ہو جائیں۔ ایمان کو جھنجھوڑنے والی زندگی ان کی سیرت مبارکہ ہے۔ جبکہ آپ حکم اگر نافذ کر دیتے تو کئی خادموں کی نیند لگ جاتی، حکم نافذ کر دیتے کئی چاہنے والوں کی آپ لین، سینکڑوں کی نیند لگا سکتے تھے، ہر جگہ آپ بھیج کر جو ہے معلومات حاصل کر سکتے تھے، لیکن آپ کی عاجزی و انکساری کا یہ عالم تھا کہ خدا یہ نہ پوچھے کہ تم نے انہیں کیوں بھیجا،
گورنر تو تم تھے. ہاں خوف خدا دل میں اگر تمہارے ہوتا تو تم جا کر خود دیکھ لیتے, اگر اللہ تعالیٰ پوچھ لیتا. یہی خوف الہی اور آقا کی محبت ان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا, اور آپ اسی کشمکش میں آنکھ سے آنسو جا رہے ہیں. خوف خدا لرزہ طاری ہے, اور اس وزن سے تھیلا تھا اس کو اٹھا کر پیٹھ پہ ڈال کر آپ ان گھر پہ جا کر دستک دیتے ہیں. دروازہ کھلتا ہے, جاتے ہیں اور رکھتے ہیں. اس کے بعد وہ ماں روٹیاں بناتی ہے, اس کے بعد دعا دیتی ہے خدا تمہیں سلامت رکھے. تو اس کے بعد پوچھتے آپ کون ہو؟ جب کہتے ہیں جنہیں تم تھوڑی دیر پہلے یاد کیا کر رہی تھی وہی امیر المومنین خلیفہ وقت ہو. بے ساختہ ان کے آنکھ سے آنسو نکل جاتے ہیں, دعائیں دیتے ہیں. جب آپ کو سکون ملتا ہے کہ آپ گواہ بناتے ہیں کہ قیامت میں گواہ رہنا کہ اللہ پوچھے گا تو کہنا مولا ہمارے ساتھ انصاف ہوا, قربان ہو جائے. آپ نے کیا سوچا؟ دو ماں بیٹی کی گفتگو چل رہی ہے. ایسے سینکڑوں واقعات ہیں, سینکڑوں, ایک نہیں ہے, سینکڑوں واقعات ہیں. اس کے اندر دونوں گفتگو سن کر فوراً آپ اپنا محاسبہ کرتے ہیں, مولا قیامت میں اگر تو پوچھے گا کہ ان کی ضرورت کا خیال تم نے نہیں رکھا. بات ضرورت کی ہے, بات ضرورت کا خیال رکھنے کی ہے. یہ ساری انسانیت کے لیے پیغام ہے, ساری انسانیت کے لیے, سب کے لیے. خیال رکھنا یہ مومن کی علامت ہے. ماں باپ ہے, اپنی اولاد کی ضرورت کا خیال رکھتے ہیں. اولاد بڑی ہو جائے, ماں باپ کی ضرورت کا خیال رکھے. ہاں یہ ضرورت امیر المخلفہ دوم بتا رہے ہیں کہ آپ نے پھر کر ضرورتوں کو دیکھا اور یہ محاسبہ کیا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ مجھ سے ان کی ضرورت کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے ان کی ضرورت کا خیال نہیں رکھا جبکہ تمہارے لیے تم پر لازم تھا, واجب تھا. اسی لیے آپ نے گئے اور اٹھا کر لایا, اتنا وزن آٹے کا تھیلا اٹھا کر لایا اور کھلا کر اس کے بعد ان کو گواہ بنایا کہ قیامت میں تم گواہ رہنا. تو اللہ جب پوچھے تم سے کہنا کہ مولا انہوں نے مجھے انصاف کیا, قربان ہو جائے. لیکن آج یہ امت مصطفیٰ میں کتنے ایسے کروڑوں لوگ ہوں گے, کتنے لوگ ہوں گے ایسے جو جس کا حق تلفی کر رہے ہیں, کتنی ہم ضرورت کا خیال رکھ رہے ہیں, کتنے رکھ رہے ہیں, اس کی ضرورت خیال رکھ رہے ہیں. ادھر ماں باپ ضعیف ہو رہے ہیں, اولاد نافرمان ہو رہی ہے, اور اولاد ماں باپ کی ضرورت کا خیال نہ کر رہے ہیں. ہاں یہی نہیں, زندگی کے ہر شعبے میں مسلمان ایک دوسرے کے پیچھے اتنا پڑا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھنے کے بجائے اس کی ضرورتوں کو جو ہے فراموش کر رہا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ جب خلفائے راشدین سے پوچھ سکتا ہے تو پھر ہم کس کھیت کے مولی ہیں؟ اگر ہم کسی کی ضرورت کا خیال نہیں رکھ سکتے تو پھر ضرور بضرور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارا گرہبان پکڑے گا, کیونکہ آپ کی ذمہ داری ہے. یعنی آپ کے ماتحت جو لوگ ذمہ دار ہیں, آپ ماں باپ ہیں, اولاد کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. ہاں تو یہ ضرورت کا خیال آپ کو رکھنا ہے. ضرورت کا خیال کا مطلب یہ ہے کہ ایک سامنے والے کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے. کبھی ماں باپ کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے اولاد کو کہ بیٹے مجھے یہ ہونا ہے. ماں باپ کی ضرورت کا خیال اولاد کو رکھنا چاہیے. اس کے بعد جب اولاد بڑی ہو جائے تو وہ اولاد کا فرض ہے ضرورت خیال رکھنا. اولاد چھوٹی ہے تو ماں باپ کا فرض ہے کہ اولاد کی ضرورت کا خیال رکھنا. کہنے کی ضرورت نہ پڑے. ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑنا. یہ چیز ضرورت کا خیال رکھنا کیا ہے؟ لازم ہے, فرض ہے, واجب ہے, کیونکہ ماتحت ہے. آپ کو اگر اللہ نے کسی کے اوپر اگر بنائے رکھا ہے, ذمہ دار بنائے, جو ذمہ دار ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ ضرورت کا خیال رکھے. تو آقا و مولا کے چاہنے والے غلامان مصطفیٰ خلفائے راشدین کی زندگی بتا رہا ہوں میں کہ آپ نے گھر گھر پھر کر ضرورت کا خیال کیا, اور اس سوچ سے کیا کہ قیامت کے دن اللہ مجھ سے ضرور پوچھے گا کہ یہ تمہاری ذمہ داری تھی امیر المومنین عمر, تمہاری ذمہ داری تھی یہ ضرور خیال رکھنا. وہ لوگ بھوکے پیاسے تھے, تڑپتے بلکتے تھے, ان کی ضرورت تھی لیکن تم نے دیکھا نہیں, اور یہی سوچ اور فکر نے انہیں راتوں میں سونے نہیں دیا.
یہی تڑپ نے خلفاء کو سونے نہیں دیا. آج کتنے لاکھوں کروڑوں لوگ سو رہے ہیں حق تلفی کر کے. کتنے لوگ سو رہے ہیں اور کر سکتے ہیں؟ لاکھوں کروڑوں ہیں حق تلفی. ضرورت کا خیال رکھنے کے بعد بات ضرورت کی کر رہا ہوں میں. تو وہاں پر یہ بڑا نازک مسئلہ ہے کہ خلفاء کی زندگی ہمیں ان کی زندگی یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو خلفاء کی طرح گزاریں. اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی آپ کو ذمہ دار بنایا ہے وہاں پر آپ کا فرض بنتا ہے جیسا خلفاء کی ذمہ داری تھی کہ ضرورت کا خیال رکھا جائے. اب ضرورت کے خیال میں آپ کو یہ کہنا نہ پڑے, ہاں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ذمہ دار ہیں تو پھر تمہارا فرض بنتا ہے کہ ضرورت کا خیال رکھے. ساری امت کے لیے پیغام ہے, قدم قدم پر پیغام ہے, سب کے لیے ہے. خلفاء کے ابوبکر صدیق کی زندگی ہمارے سامنے بہترین ایک عملی نمونہ ہے کہ اس کو سامنے رکھ کر ہم غور کریں کہ یا اللہ ہم سے کس کس کی حق تلفی ہو رہی ہے, کہاں کہاں ہم انجان بن رہے ہیں, کہاں کہاں ہم جو ہے اپنے اس چیز کو فراموش کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں. اسی لیے اللہ فرماتا ہے اگر ہم اللہ سے اعدلوا هو اقرب للتقوى. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ میرے بندے انصاف کا دامن تھام, عدل کا دامن تھام, کیونکہ یہ عدل کا دامن تھامنا, انصاف کا دامن تھامنا تیرے دل میں تقوی کو اضافہ کرتا ہے, تقوی کو بڑھاتا ہے, یعنی میرے خوف کو بڑھاتا ہے. عدل کر, انصاف کر, اپنی زندگی کو, ساری زندگی کو عدل انصاف پہ گزار, ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے. خلفاء کی زندگی کی طرح کیا ہے ان کی زندگی؟ آقا نے فرمایا میرے صحابہ تاروں کی مانند ہیں. خلفاء میرے تاروں کی مانند ہیں. ان کو دیکھ کر تم جس طریقے سے سمندر میں راستہ بھٹکتے ہو, سفر میں حضر میں راستہ بھٹکتے ہو, تاروں کو دیکھ کر راستہ اختیار کر لیتے ہو, اسی طریقے سے جب تم بھٹک جاؤ زندگی کسی معاملے میں تو میرے صحابہ کو دیکھ لینا. میرے صحابہ نے جس طریقے سے عدل کا دامن تھاما ہے, ضرورت کا دامن تھاما ہے, یہ ساری چیزوں کو آقا نے بتایا مثال دے کر کہ تاروں کی مانند کہا. تو خلفاء سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے اپنے آپ کی زندگی کو بدلنے کے لیے؟ اب ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنوں کی ضرورت کو فراموش کر رہے ہیں. وہ ماں باپ کو بھی ضرورت ہے, وہ اولاد کو بھی, زندگی کے ہر شعبے میں سب کے لیے ضرورت ہے. اگر استاد ہے تو شاگردوں کے معاملے میں کیا ضرورت ہے, ہاں شاگرد ہے تو استاد کے معاملے میں کیا ضرورت ہے. ایک دوسرے کے سارے مسائل, میں سینکڑوں مسائل کو بیان نہیں کر سکتا, لہذا آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سمجھنا آپ کو ہے کہ کس کس معاملے میں کہاں کہاں آپ ذمہ دار بنے بیٹھے ہیں اور کہاں کہاں پر ضرورت کا خیال رکھنے کے بجائے آپ نظر انداز کر رہے ہیں. تو پھر وہ ضرور بضرور خدا کی قسم قیامت میں اللہ تعالیٰ تمہاری خاموشی کے بارے میں ضرور پوچھے گا. اتنا بڑا نازک معاملہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح فرما رہا ہے. ہم ہمیشہ سنتے ہیں یأمر بالعدل والاحسان, عدل و احسان کا معاملہ اللہ باقی رکھنے کا حکم دے رہا ہے. اور آگے دوسرے کا فرماتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوى, یعنی میرے بندے عدل انصاف کو تھام لے. اب عدل انصاف میں چھوٹا بھی آئے گا, بڑا بھی آئے گا, غریب بھی آئے گا, مالدار بھی آئے گا, گورا بھی آئے گا, کالا بھی آئے گا, ہاں خستہ حال بھی آئے گا, بے بس بھی آئے گا, مجبور بھی آئے گا, سب آئیں گے. ہاں اس میں سگا بھائی بھی آئے گا, سگے رشتہ دار بھی آئیں گے, لیکن سب سے پہلے میری محبت ہونا, اپنوں سے پہلے اللہ اس کے رسول کے آقا کی محبت پہلے ہونا, اس کے بعد عدل انصاف کا معاملہ ضرور بضرور آسان ہوگا. بڑا نازک مسئلہ ہے, لیکن آج عدل انصاف کرنے کے بجائے, ضرورت کا خیال رکھنے کے بجائے آج ہم اللہ اس کے رسول کے رشتے کو نہیں دیکھ رہے ہیں. دنیاوی رشتے کو دیکھ کے ناانصافی کرنا پڑے تو برابر ناانصافی کر کے, جس کو حق دینا ہے اس کے حق تلفی کر کے, جو ظالم ہے اس کے ساتھ صلہ رحمی کیا جا رہا ہے. اتنا بڑا نازک معاملہ ہے. اللہ والوں کی زندگی پیغام دے رہی ہے. خوف خدا ہمیں دل میں پیدا کرنے کے بجائے, سمجھنے کے بجائے آج امت کیا کر رہی ہے؟ بڑا نازک معاملہ ہے. ضرورت کا خیال, ہر فرد واحد کو ایک دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھنا تم پر لازم اور فرض ہے, ضروری ہے. خلفائے راشدین جس کو لاکھوں مربع میل جن کی حکومت ہے, اور آپ اپنی استطاعت کے مطابق راتوں کی نیند قربان کر کے گھر گھر تلاشی لے رہے ہیں, سن رہے ہیں کہ کہیں کوئی مجبور تو نہیں ہے. پھر قیامت میں اللہ پوچھے گا کہ تمہارا فرض تھا عمر, تمہاری ذمہ داری تھی,
اگر خدا پکڑ لے تو پھر کیسے بچاؤں اپنے آپ کو. اسی سوچ اور فکر نے انہیں راتوں میں سونے نہیں دیا. تو یہ زندگی آج ہمارے لیے، آج ہم سب کو اپنے آپ کو، مجھے اور آپ کو، ساری امت کو یہ فکر سوچنا چاہیے کہ ہمیں کہنے کی بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ بلکہ سب سے پہلے ضرورت کا خیال رکھے اور اللہ سے دعا کرے میرے مولا مجھے جو ہے وسعت، میری سوچ کو، میرے فکر کو وسعت عطا فرما، میرے نظر میں بصارت عطا فرما، قوت نگاہ عطا فرما، تاکہ میں ضرورت کا خیال رکھ سکوں. کہنے کے لیے بہت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تڑپتے درد دل کے ساتھ کہ میرے مولا ہر قدم پر، ہر شعبے میں، ہر مقام پر جہاں کہیں بھی جو ہے میرے مولا مظلوم ہیں، پریشان ہیں، مجبور ہیں، ان تمام کی ہم سب کو ایک دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے دل میں میرے مولا آقا کی، صحابہ کی، خلفاء کی بے انتہا محبت پیدا فرمائے. وما علینا الا البلاغ فرمائے.